بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ صلوات ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی پوری آل پہ، امام مہدی علیہ السلام پہ۔ السلام علیکم ویورز، مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے روح کی بے چینی کی وجہ اور ارواح جو ہیں وہ بے چین کیوں رہتی ہیں۔ ویئرز، دنیا میں ہر انسان آج پریشان ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر روح موجود ہے اور روح کی یہ اصل جگہ نہیں ہے۔ یہ دنیا اس کی اصل جگہ نہیں ہے اور وہ یہاں اس جسم کے اندر قید کر کے بھیجی گئی ہے۔ روح یہاں سے بلونگ نہیں کرتی، اس لیے وہ اس جسم کے اندر قید میں رہتی ہے اور بے چین رہتی ہے اور تنہائی محسوس کرتی ہے۔ اب ہم جانیں گے کہ روح کی اصل جگہ کیا ہے۔ ویئرز، روح کی اصل جگہ وہ ہے جہاں سے وہ آئی ہے۔ چونکہ وہ اس دنیا میں مسافر کی حیثیت سے ہے، عالم ارواح سے وہ یہاں پر آئی ہے اس دنیا میں تاکہ یہاں کا سفر کمپلیٹ کر سکے۔ اس لیے وہ بے چین رہتی ہے اور اسے سکون جو ہے وہ واپس اپنی جگہ پر پہنچ کر ہی ملتا ہے۔ یعنی کہ انتقال کے بعد جب روح چلی جاتی ہے اس دنیا کا سفر ختم کر کے اگلے جہان میں، تو پھر اس کو قرار ملتا ہے۔ اللہ نے انسان کی روح میں ایسی طاقت رکھی ہے کہ وہ پوری دنیا پر نظر رکھ سکتی ہے۔ انسان کی نیند کا اختیار انسان کے دماغ اور روح کے درمیان ہوتا ہے۔ اپنی خواہشات کو اگر ہم کم رکھیں اور اللہ کی رضا میں راضی رہیں تو ہماری روح جو ہے وہ بہت طاقتور اور اس کی پرواز بہت بلند ہو جاتی ہے۔ دنیاوی لذتوں کے پیچھے مت بھاگیں اور مصائب پر صبر کریں۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، تو اس کا لوگوں سے ذکر نہ کریں، بلکہ اللہ کی رضا یا اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھ کر اس میں خاموشی اختیار کریں، چپ رہیں اور یقین کریں کہ آپ کا یہ سفر بہت جلد ختم ہو جائے گا اور آپ اس مصیبت سے بڑی کامیابی اور کامرانی سے نکل جائیں گے۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر کریں، جو کچھ آپ کو ملا ہے اس پر شکر ادا کریں۔ دنیا کی خواہشات سے اپنے آپ کو نکالیں۔ جیسے جیسے آپ دنیاوی خواہشات سے اپنے آپ کو نکالیں گے تو آپ کی روح میں سکون بڑھتا جائے گا، اطمینان بڑھے گا، اور اس کے ساتھ ہی نفس مطمئنہ تک آپ پہنچ سکتے ہیں۔ جب آپ اس طرح کے راز کو دیکھنے لگیں گے جس کو اللہ نے پوشیدہ کیا ہے، پردوں میں رکھا ہے، تو آپ کی روح انتہائی لطیف اور بلند ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روح میں سکون ہو، اطمینان ہو، تو آپ کو دنیاوی چیزوں سے پرہیز کرنا ہوگا۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے ہو لینے دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں کوئی مصلحت ہے۔ کہیں کوئی آ رہا ہے، کہیں سے کوئی جا رہا ہے۔ جو بھی اس دنیا میں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، کہیں پر جنگ ہے، کہیں پہ فساد ہے، کہیں پر جو ہے سکون ہے، پیس ہے، یہ تمام جو چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کا احاطہ جو ہے وہ خالق حقیقی نے کیا ہوا ہے، اور اس دنیا میں ہونے والے ہر واقعے کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا محرک ہے جو کہ چاہے وہ واقعہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کا کوئی نہ کوئی ایک خاص انجام ہوتا ہے جس کی طرف وہ واقعات لے کر جاتے ہیں اور جو کہ ہمیں بعد میں سمجھ آتے ہیں۔ انسان کی روح کو کوئی زخمی کر سکتا ہے؟ ایک سوال یہ بھی ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جسم نہیں بلکہ انسان کی روح کو زخمی کرتے ہیں۔ جو انسان زبان سے تلخ گفتگو کرتا ہے، اللہ اس انسان کو دنیا میں تنہا کر دیتا ہے۔ اللہ کی مخلوق اس سے پیچھے ہو جاتی ہے، اس سے تھوڑا اوے رہتی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے اس کی زبان کی سختی کی وجہ سے۔ اگر تم چاہتے ہو اللہ کی مخلوق تم سے جڑی رہے تو اپنی زبان کو میٹھا رکھو اور میٹھی بات کیا کرو۔ میٹھا کلام جو ہے وہ انسان کے دل پر اثر کرتا ہے، اور اللہ پسند کرتا ہے کہ اس کی مخلوق سے میٹھے کلام سے بات کی جائے۔ میٹھی بات کرو، میٹھا کلام کرو۔ تلخ رویہ اور تلخ الفاظ ویئرز معاف تو کیے جا سکتے ہیں لیکن وہ بھلائے نہیں جا سکتے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ
عرصہ دراز گزرنے کے بعد بھی لوگوں کو الفاظ یاد رہتے ہیں اور لوگوں کو ان کی جو بے عزتی ہے وہ نہیں بھول پاتے۔ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کیونکہ تلخ گفتگو، تلخ الفاظ ان کی روح کو زخمی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ان کے حواس خمسہ میں اور اسپیشلی ان کے دماغ میں وہ ہمیشہ وہ وقت، وہ گھڑی، وہ الفاظ، وہ چیزیں روٹیٹ ہوتی ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی روح سکون میں رہے، دوسروں کی روح کو سکون دیں، خوشی پہنچائیں، مطمئن رکھیں اور ان کو ایک ایسی راہ گزر سے آرام سے گزرنے دیں جیسے کہ یہ دنیا ہے جہاں پہ سب لوگ مسافر ہیں، تاکہ وہ اپنی سفر کمپلیٹ کر سکیں کامیابی سے اور اگلی دنیا میں خیریت سے منتقل ہو سکیں۔ بہترین حل یہی ہے ویئرز کے خوش اخلاقی سے رہیں، میٹھا کلام کریں اور اپنے دل کی بے چینی اگر آپ کو بہت زیادہ ہے تو اللہ کا ذکر کریں۔ ماں سوائے اللہ کے کوئی ذات نہیں ہے جو آپ کو بلندی دے سکے، جو آپ کو فکر کی بلندی دے، جو آپ کو رتبے کی بلندی دے، جو آپ کو روحانیت میں بلندی دے اور جو آپ کو اس دنیا میں قیمتی اثاثہ بنا کر لوگوں کے سامنے، مخلوق کے سامنے باعزت کر دے۔ تو ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اور بے شک وہ ہر طرح سے ہمیں دیکھتا ہے، سنتا ہے اور ہمارے معاملات کو احسن طریقے سے اگلی منزل تک لے کر جاتا ہے۔ درود بر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ۔